پچھلے ویڈیوز میں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ان کے زندگی کے حالات سنے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب مورتیوں کو خود بنا کر بیچتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ سب چیزوں کو نوٹس کرتے تھے کہ کس کس طرح مورتیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور گاؤں والوں کو سمجھایا، لوگوں نے ان کے بات پر دھیان نہیں دیا، غصہ ہوئے۔ پھر تہوار کے دن ابراہیم علیہ السلام نے مورتیوں کے پاس گئے، ان سے سوال و جواب کیا۔ اس کے بعد پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کو کس طرح توڑ دیا اور مورتیوں سے سوال کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے، گاؤں والوں نے، ان کے ابا نے مل کر کیا سزا دی، آگ میں پھینکا، یہ بھی آپ نے سنا۔ اس کے بعد اپنے پالنے پوسنے والے ایشور کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا کہ کون اللہ ہو سکتا ہے۔ پھر ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی کہ اللہ کیا چیز ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو سمجھانا کی کوشش کی اپنے والد صاحب کو، لوگوں نے ان کو بادشاہ کے سامنے، گورنر کے سامنے پیش کیا، تو گورنر سے بھی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی نا امید اور بے عزت کر دیا۔ اب یہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں سنا، لیکن اس ویڈیو میں آگے دیکھیے بہت ساری بات آئے گی۔ اگر آپ لوگوں نے پچھلے ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا، اس کو دیکھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ والد کی دعوت مطلب والد کو سمجھانا۔ واراد ابراہیم ان یدعو والدہ ایضاً، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی دعوت دینے کا من بنا لیا۔ ارادہ کا مطلب من بنانا۔ فقال لہ، تو انہوں نے ان سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابو، لما تعبد ما، آپ اس چیز کی کیوں پوجا کرتے ہیں، لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سن سکتی اور نہ دیکھ سکتی ہے، ولما تعبد ما، آپ اس چیز کی کیوں پوجا کرتے ہیں، لا ینفع، جو نہ نفع فائدہ دے سکتی، ولا یضر، نہ نقصان نہ گھاٹا دے سکتی ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابو، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ یا ابتی اعبد الرحمن، اے میرے ابو آپ رحمان کی، اللہ کی عبادت کریے۔ وغضب والد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے والد فائر ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ وقال، اور کہا، انا اضربک، میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ فترکنی، تم مجھ کو چھوڑ دو، مطلب میرے حال پہ مجھ کو چھوڑ دو۔ ولا تقل شیئا، اور کچھ مت بولو۔ کان ابراہیم حلیما، ابراہیم علیہ السلام حلیما سمجھدار تھے۔ وقال لوالدہ، انہوں نے اپنے والد سے کہا، سلام علیک، یعنی سلام کیا۔ وقال لہ، اور کہا، انا اذهب من ہنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، وادعو ربی، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا۔ وتاسف ابراہیم جدا، ابراہیم علیہ السلام بہت ہوپلیس ہوئے، یعنی انہوں نے بہت افسوس کیا۔ واراد ان یذهب، اور انہوں نے الی بلد آخر، دوسرے شہر جانے کا من بنا لیا۔ ذهب یعنی سفرہ کے معنی میں ٹریول کرنے کا من بنا لیا۔ وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، اور من بنایا، وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی بات سمجھانے کا بھی من بنا لیا۔ دعا یدعو دعوتن کا مطلب بلانا، الی مکہ یعنی مکہ گئے، الی مکہ، مکے کی طرف۔ وغضب قوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے برادری والے بھی فائر ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ وغضب الملک، اور گورنر بھی، بادشاہ بھی فائر ہوا۔ وغضب والد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی فائر ہوئے۔ واراد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے ان یسافر الی بلد آخر، دوسرے شہر ٹریول کرنے کا من بنا لیا۔ سافر یسافرو کا مطلب ٹریول کرنا۔ ویعبد فیہ، جہاں وہ اللہ کی پوجا پاٹ کرے، عبادت کرے۔ وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی بات سمجھائیں، اللہ کی طرف بلائیں۔ وَخَرَجَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بَلَدِهِ، ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر سے نکلے۔ وَوَدَّعَ وَالِدَهُ، اپنے والد کو گڈ بائی یعنی الوداع کہا۔ وَقَصَدَ إِبْرَاهِيمُ مکہ، اور مکہ جانے کا سوچ لیا، ارادہ کر لیا۔ وَمَعَهُ زَوْجُهُ ہاجرہ، ان کے ساتھ ان کی بیوی ہاجرہ بھی تھی۔ وَكَانَتْ مَكَّةٌ، اب مکہ کے بارے میں بتا رہے، مکہ لَيْسَ فِيهَا، جس میں نہیں تھا، عشب ولا شجر، نہ کوئی ہریالی تھی نہ کوئی پیڑ پودا تھا، عشب گھاس کو بولتے ہیں۔ وکان مکہ، اور مکہ لیس فیہا، جس میں نہیں تھا، بیر ولا نہر، نہ کوئی کنواں اور نہ کوئی دریا۔ مکہ، اور مکہ لیس فیہا، جس میں نہیں تھا، حیوان ولا بشر، نہ کوئی جانور اور نہ کوئی انسان۔ ووصل ابراہیم الی مکہ، ابراہیم علیہ السلام مکہ پہنچے۔ ونزل فیہا، اور وہاں ٹھہرے۔ نزل ینزل کا مطلب رکنا، ٹھہرنا۔ ترک ابراہیم زوجہ ہاجرہ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ دیا۔ وولدہ، اور اپنے بچے اسماعیل کو بھی چھوڑ دیا۔ ولما اراد ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے من بنایا کہ ان یذهب، کہ وہ چلے جائے، تو قالت زوجہ ہاجرہ، ان کی بیوی ہاجرہ نے ان سے کہا، الی این یا سیدی، اے حضور، اے میرے سرتاج، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتترکونی ہنا، کیا آپ مجھ کو یہاں چھوڑ کے جائیں گے؟ اتترکونی، کیا آپ مجھ کو یہاں چھوڑیں گے؟ ولیس ہنا، یہاں
माउन वला तामुन, ना कोई पानी है ना कुछ खाना है। हल अमरक अल्लाहु बिहाजा, क्या अल्लाह ने आपको इस बात को करने को बोला है, यानी हुक्म दिया है। काल इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नाम हाँ। कालत हाजिरू, तो हाजरा ने कहा इज़ अल्लाह युज़य्यिउना, तब तो वो हमको बर्बाद नहीं होने देगा। बीरु जमजमा, जमजम का कुआं। अब यहाँ पर जमजम किस तरह निकला, कैसे पैदा हुआ, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। पहले सबक में मक्के की बात बताई कि मक्का इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुँचे, क्यों पहुँचे, काहे पहुँचे, अब बीवी बच्चों को क्यों छोड़ा वो बताया था। अब इस वीडियो में बता रहे कि जमजम कैसे पैदा हुआ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के में छोड़कर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए वहाँ से वापस हो गए, तो उनकी बीवी ने पूछा और उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ने हमको कहा है तो वो हमको ज़ाया नहीं होने देगा, बर्बाद नहीं होने देगा। अब तीसरा सबक चल रहा है बीरुज जमजमा, जमजम का कुआं। व आतिशा इस्माइल मर्रतन, एक मर्तबा एक दिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ठस्टी हुए, यानी उनको प्यास लगी। वारादा उम्महु, उनकी वालिदा ने अंतस्कियाहु माअन, उनको पानी पिलाना चाहा। उनकी वालिदा ने सोचा कि वो उनको पानी पिला दे। वलाकिन ऐनल मा, लेकिन पानी कहाँ था। व मक्कतु लैसा फीहा बिरुन, और मक्का लैसा फीहा, जिसमें कोई कुआं नहीं था। व मक्कतु, व मक्का लैसा फीहा, जिसमें नहरुन, कोई दरिया नहीं था। वकानत हाजरू, और हाजरा जो है ततलुबुल मा, पानी तलाश करती है। यहाँ तलबा तलाश करना बहासा के माने में है। वतजरी मिनस सफ़ा इलल मरवा, और वो सफ़ा पहाड़ से मरवा पहाड़ की जानिब दौड़ती थी। व मिनल मरवत इलस सफ़ा, और मरवा से सफ़ा के जानिब दौड़ती थी। तो इस लाइन से ये पता चला कि इनकी अदा अल्लाह पाक को इतनी अच्छी लगी कि अल्लाह पाक ने हज में सफ़ा और उम्रा में सफ़ा और मरवा का जो सई है, दौड़ है, इसको फ़र्ज कर दिया। वनसर अल्लाह हाजरा, अल्लाह ने हाजरा की हेल्प की। वनसर इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम की हेल्प की। फ़खलक़ लहुमा माअन, तो उनके लिए कुछ पानी पैदा किया। खलक़ा उस लफ्ज़ को बोलेंगे जो चीज़ बनी हुई नहीं है उसको बना देना, वो खलक़ होगा। वखरजल माउ मिनल अर्द, और ज़मीन से पानी निकला। वशरिबा इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी ड्रिंक किया, पिया। वशरिबत हाजिरा, और हाजिरा ने भी पिया। वबक़ियल माअ, और पानी जो बच गया, फ़कान बीरु ज़मज़मा, तो वो ज़मज़म का कुआं हुआ। ये सब अल्लाह ने नहीं बताया कि कैसे बना, क्यों हुआ, क्या हुआ। इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जिस जगह एड़ी मारी थी उससे थोड़ा हट के पानी का चश्मा, यानी पानी का फव्वारा, फाउंटेन फूटा था ज़मज़म का। फ़बारकल्लाहु फ़ी ज़मज़मा, तो अल्लाह ताला ने ज़मज़म में बरकत दी, यानी उसको खूब बढ़ा दिया। वहाज़िही हियल बि'r, यही वो कुआं और फाउंटेन चश्मा है। अल्लती यशरबु मिनहा, जिससे लोग पीते हैं, फिल हज, हज में, यानी हज में जो पानी यूज़ करते हैं। वयातु बिमाइ ज़मज़मा इला बलदिहिम, और लोग उस पानी को लेकर, उस ज़मज़म के पानी को लेकर इला बलदिहिम, अपने सिटीज़, शहर जाते हैं। हल शरीबता मा ज़मज़मा, क्या तुमने ज़मज़म का पानी पिया है। अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो है वो जिक्र किया जा रहा है, सपना, स्वप्न, उनका ड्रीम जो अल्लाह ने उनको दिखाया था। नबियों का ख्वाब भी जो है वो एक मैसेज होता है और बहुत ही ट्रूथफुल और सच्चा होता है। वदा इब्राहिम इला मक्का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मक्का लौटे, रिटर्न हुए, बाद मुद्दतिन, एक लॉन्ग टाइम के बाद। वलकिया इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम से भेंट की, उन्होंने मुलाकात की। वलकिया हाजरा, और हाजरा से भेंट की, मुलाकात की। फ़फ़रिहा इब्राहिम बिवलदिही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से बहुत खुश हुए, इम्प्रेस हुए इस्माइल से। वकान इस्माइल वलदन सगीरन, इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम एक छोटे बच्चे थे। यजरी वयल अबू, जो खेलते और दौड़ते थे। वयखरुजु मा वालिदिही, और अपने वालिद के साथ आते जाते थे। वकान इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम युहिब्बु इस्माइल जिद्दन, इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते थे, बहुत उनसे मोहब्बत करते थे, लव करते थे। वज़ात लैलतिन, और एक रात, रआ इब्राहिम फिल मनाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि अन्नहु यज़बहु इस्माइल, के वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कर रहे हैं, उनका ज़बह कर रहे हैं। वकान इब्राहिम नबिय्यन सादिक़न, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक सच्चे मैसेंजर नबी थे। वकान मनामुहु, और उनका सपना भी जो है मनामन सादिक़न, एक सच्चा सपना था। वकान इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिगरी दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे। फ़अराद अन यफ़अला मा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अन यफ़अला मा, जो बात अल्लाह ने करने को बोला है, मा अमरहु, और जिसका हुक्म अल्लाह ने सपने में दिया है। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने सपने में उस काम को करने का इरादा कर लिया जिसका अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था।
وقال ابراہیم علیہ اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، اپنے بچے سے ایڈوائز لے رہے ہیں، اس کو بھی تیار کر رہے ہیں۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ہر چیز، ہر ڈسپلن سکھاتے ہیں کہ انی ارا فی المنام، میں خواب میں، سپنے میں دیکھ رہا ہوں کہ انی اذبحک کا، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تمہاری قربانی کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، تم دیکھو، ماذا ترا کیا بولتے ہو، کیا رائے ہے تمہاری، فانظر ماذا ترا تو تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا بولنے مانگ رہے ہو۔ قال یا ابتی، اے میرے ابو، افعل ما تؤمر، آپ کریے جس کا آپ کو آرڈر ملا ہے، کرنے کو بولا گیا ہے۔ ستجدنی من الصابرین، تو آپ مجھ کو برداشت کرنے والوں میں پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ وَأَخَذَ ابراہیم اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لیا، وَمَعَهُ کے ساتھ، وَأَخَذَ سِكِّينًا، اور چھری لی۔ وَلَمَّا بَلَغَ ابراہیم مِنًا، ابراہیم علیہ السلام جب مینا پہنچے، مینا عرب کے قربانی کرنے کی جگہ ہے، وَأَرَادَ أَن يَذْبَحَ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے بارے میں سوچ لیا۔ وَاضْطَجَعَ اسماعیل علی الارض، اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر سیدھا سیدھا لٹا دیا۔ استجاع کا مطلب سیدھا سیدھا، پیٹھ کے بل لٹا دینا۔ واراد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے چاہا یذبح اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے، فوضع سکین علی الحلقوم، تو یہ نرکھری پر چھری رکھے اسماعیل علیہ السلام کے۔ ولیکن اللہ یحب، اللہ جو ہے یہ چاہتا تھا کہ ان یرا، کہ وہ دیکھے کہ حل یفعل خلیلہ ما، کہ اس کا جگری دوست اس چیز کو کرتا ہے، یامرہ، جس کو کرنے کو بولا گیا ہے۔ وَهَلْ يُحِبُّ اللَّهَ، کیا وہ اللہ سے اکثر زیادہ محبت کرتا ہے، اور يُحِبُّ ابْنَهُ اکثر، یا اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وَنَجَحَ ابراہیم فی الامتحان، ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں فرسٹ آئے، کامیاب و سکسیس ہوئے۔ فَأَرْسَلَ اللَّهُ جِبْرِيلَ، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بِكَبْشٍ، ایک دمبا لے کر، من الجنت، جنت سے بھیجا۔ قال، اور کہا، اذبح ھذا، تم اس کو ذبح کرو، ولا تذبح اسماعیل، اسماعیل کو مت ذبح کرو۔ یہ آرڈر چھری کے لیے تھا۔ وَأَحَبَّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے عمل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے ورک اور کام کو بہت پسند کیا۔ فَأَمَرَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کو آرڈر دیا، بولا، بِالذَّبْحِ فی عید الاضحیٰ، کہ بقرہ عید کے دن وہ ذبح کرے۔ قربانی کو بھی حج میں اللہ نے فرض کر دیا، اور مسلمان کے لیے بھی کمپلسری کر دیا۔ صلی اللہ، درود و سلام ہو، علی ابراہیم الخلیل وسلم، ابراہیم اللہ کے دوست پر، وصلی اللہ علی ابنہ، اور ان کے بیٹے پر درود و سلام ہو، اسماعیل۔ الکعبہ، پر کعبہ کی بات چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح کعبہ بنایا اور کیوں بنایا؟ اللہ پاک نے کعبہ کی تعمیر کے لیے ان کو آرڈر دیا، انہی دونوں باپ بیٹوں کو چنا کہ یہ کعبہ کی تعمیر کرے اور کعبہ بنائے، جو مکے میں ہے، اور اس پہ بلیک کور چڑھتا ہے۔ قرآن کی آیتوں سے اور جو ہے احادیث نبویہ سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اب مسلمان کعبہ جاتے ہیں حج کے دنوں میں، وہاں پر نماز کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیت المقدس کا ذکر آیا، مسجد اقصیٰ کا، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام رہتے تھے، اور کعبہ اور مکے کے ایریا میں حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام رہے، اور ان کا خاندان گزرا، اور ان میں آخری نبی حضور علیہ السلام آئے۔ الکعبہ، ذہب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، وعاد بعد ذالک، اس کے تھوڑے دن کے بعد لوٹے۔ واراد ان یبنی بیتا للہ، اور اللہ کے لیے ایک گھر بنانے کا من بنایا، سوچا۔ وکانت البیوت کثیرہ، گھر تو بہت سارے تھے۔ وما کان بیت للہ، اور اللہ کے لیے کوئی گھر نہیں تھا، یعبدون فیہ اللہ، جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی پوجا اور پرے کرتے۔ واراد اسماعیل ان یبنی بیتا للہ مع والدہ، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے لیے ایک گھر اپنے والد کے ساتھ بنانے کا ارادہ کیا، سوچا۔ وَنَقَلَ ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام الحجارہ، اسٹونز، پتھروں کو، من الجبال، پہاڑ سے لے کر آتے۔ کان ابراہیم یبنی الکعبہ بیدہ، ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے۔ وکان اسماعیل یبنی کعبہ بیدہ، اور اسماعیل علیہ السلام بھی کعبہ کو اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، مطلب دونوں باپ بیٹے مل کر بناتے تھے۔ کان ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے، ویدعوہ، اور اس سے دعا کرتے۔
وکان اسماعیل یذکر اللہ ویدعوہ، اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کا ذکر یعنی تسبیح وغیرہ کرتے، ویدعوہ اور اس سے دعا کرتے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہمارے جانب سے اس عمل کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو کسی چھوٹی بات کو سننے اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، وتقبل اللہ من ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قبول کیا، وبارک فی ہذہ الکعبہ، اور کعبہ میں برکت دی۔ اس جملے میں اس عمل کا لفظ نہیں ہے، لیکن سینٹنس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کعبہ کے بارے میں چل رہی ہے، اس لیے یہاں پر فی ھذا العمل سائلنٹ ہے۔ وَنَحْنُ نَتَوَجَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز میں ہم کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں یعنی چہرہ کرتے ہیں، شہر میں جو حصہ پڑتا ہے اس کے حساب سے۔ وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ، اور مسلمان بھی کعبہ کی طرف ٹریول اور سفر کرتے، فی ایام الحج، حج کے مہینے میں، دنوں میں۔ وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ، اور کعبہ کا طواف کرتے یعنی چکر لگا کر گھومتے ہیں، وَيُصَلُّونَ عِندَهَا، اور اس کے پاس نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وبارک اللہ فی الکعبہ، اللہ نے کعبہ میں برکت دی، وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے جانب سے اس بنائے ہوئے کعبہ کو قبول کیا، صلی اللہ علی ابراہیم وعلی اسماعیل وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں پر درود و سلام ہو۔ تینوں صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جہاں ابراہیم، اسماعیل اور محمد کا نام ہے سب پر درود و سلام۔ بیت المقدس، یہ مسجد اقصیٰ کی بات کر رہے ہیں۔ وکان ابراہیم زوج اخری، ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی، اسمہ سارہ، ان کا نام سارہ تھا، وکان ولد آخر من سارہ اسمہ اسحاق، اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا لڑکا من سارہ، سارہ سے تھا، اسمہ اسحاق، اس کا نام اسحاق تھا۔ سکن ابراہیم فی الشام، ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے، وسکن اسحاق، اسحاق بھی رہتے تھے، وبنا اسحاق، اسحاق علیہ السلام نے بیتن للہ فی الشام، ملک شام میں اللہ کے لیے ایک گھر بنایا، کما بنا ابوہ، اور ان کے والد اور ان کے بھائی نے بیتن للہ، اللہ کے لیے مکے میں جیسا ایک گھر بنایا تھا۔ المسجد، اور اس مسجد کا نام الذی بناہ اسحاق، جس کو اسحاق علیہ السلام نے فی الشام، شام میں بنایا، وہو بیت المقدس، اس کا نام بیت المقدس ہے، وہو المسجد الاقصی الذی، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے، الذی بارک اللہ حولہ، اللہ نے اس کے چاروں طرف جو ہے برکت دی ہے، وبارک فی اولاد اسحاق، اور اسحاق کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی، بارک فی اولاد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جیسا اللہ نے برکت دی، وکان فیہم انبیاء و ملوک، اور اس میں بہت سے نبیین اور بادشاہ خلیفہ گزرے، وکان لاسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کا ولدن، ایک لڑکا تھا، اسمہ یعقوب، اس کا نام یعقوب تھا، وکان نبیًا، وہ بھی نبی ہوئے، وکان یعقوب لہ 12 ولدا، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، منہم، ان میں سے یوسف ابن یعقوب و یوسف لہ، ان میں سے یوسف ابن یعقوب بھی ہیں، اور یوسف لہ، اور یوسف لہو قصۃ عجیبۃ، ان کا ایک ہسٹری ہے، کہانی ہے، فی القرآن میں، وَإِلَيْكَ هَذِهِ الْقِصَّةُ، آپ اس قصے کو آگے سنیں گے۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو یوسف علیہ السلام کا ایک عجیب و غریب واقعہ سننے کو ملے گا، جو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی مزیدار اور دلچسپ ہوگا، جو قرآن نے اپنے انداز میں بہت بلیغانہ اور مؤثرانہ انداز میں بیان کیا ہے، وہ آپ کے سامنے جلد ہی پیش کیا جائے گا۔